بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایت نمبر 93 سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل الطعام سب کھانے، کانا تھے، ہلن ہلال، ہلن لے بنی اسرائیل پر، یعنی سب کھانے بنی اسرائیل کو حلال تھے، الا مگر ما جو حرام کیے اسرائیل نے اعلیٰ نفسے ہی اپنے اوپر، لیکن مگر وہ جو یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام سی۔ من قبل پہلے، ان تو نزل التوراۃ یعنی تورات اترنے سے، یعنی پہلے تورات اترنے سے، یعنی تورات اترنے سے پہلے، کل تم فرماؤ، فاتو لاؤ، بالتورات تورات، فتلوہا اور اسے پڑھو، ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فرماؤ تورات لا کر پڑھو اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، انہوں نے حکم دیتا انہوں تو پوچھتے سی، انہوں نے کیا گیا تسی تورات لیاؤ، اتنے پڑھو، پھر پتہ لگتا کہ تھوڑے ساتھ جھوٹ ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سب کھانے بنی اسرائیل کو حلال تھے مگر وہ جو یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، من قبل اس سے پہلے، ان تنزل التوراۃ تورات اترنے سے، قل فاتوا بالتوراۃ تم فرماؤ کہ تورات لاؤ، فتلوہا اور اسے پڑھو، ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو۔ فرمایا تم فرماؤ تورات لا کر پڑھو اگر تم سچے ہو۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے تورات میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت، اگر سچے ہو تو اس کی کوئی عبارت پیش کرو جس لکھا بھی یہ چیزیں حرام ہیں۔ اگے آیت نمبر 93 کی تفصیل دیتی گئی۔ قرآن پاک اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جب علماء جہود کوئی اصولی اعتراض نہ کر سکے، کیونکہ اساس دین جن امور پر ہے ان میں انبیاء سابقین کی تعلیمات اور نبی عربی کی تعلیم میں ایک سرمو فرق نہ تھا، تو انہوں نے فقہی اعتراضات شروع کیے۔ اس سلسلے میں نے کہا پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی بعض ایسی چیزوں کو حلال قرار دے دیا ہے جو پچھلے انبیاء کے زمانے میں حرام چلی آ رہی تھیں۔ اسی اعتراض کا جہاں جواب دیا جا رہا ہے، اسرائیل سے مراد اگر بنی اسرائیل لے لیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ نزول تورات سے قبل بعض چیزیں بنی اسرائیل نے محض رسماً حرام قرار دے دی تھیں، اور اگر اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جناب نے بعض چیزوں سے طبی کراہت کی بنا پر یا کسی مرد کی بنا پر اعتراض فرمایا تھا، اور ان کی اولاد نے بعد میں انہیں ممنوع سمجھ لیا۔ یہی مؤخر الذکر روایت زیادہ مشہور ہے، اور بعد والی آیت سے یہ صاف
طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ اونٹ اور خرگوش وغیرہ کی حرمت کا جو حکم بائبل میں لکھا ہے وہ صرف تورات کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہودی علماء نے بعد میں اسے داخل کتاب کر دیا ہے۔ مفصل بحث کے لیے ملاحظہ ہو سورہ انعام حاشیہ نمبر 122۔ باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یا باری تعالیٰ دل قرآن پاک پڑھیا جی اجر مینوں اور جن مسلمان نے سنیا سارے عطا فرمائے، ہمیشہ میرا سن قرآن پاک ترجمے نال پڑھن دی، انہوں سمجھن دی اور اس تے عمل کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرما، اور ہمیشہ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارک تے چلن دی تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بروز قیامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت کے ذریعے اور اس کلام پاک دی برکت نال سانوں دی ساری بخشش مغفرت فرمائی یا رب العالمین۔ باخر دعوانا الحمد للہ۔